ایک دم سے کسی نے بے حد تیزی سے اس کے سر پر ڈنڈے سے وار کیا۔ شامیر کراہتا منہ کے بل فرش پر گرا تھا۔ وہ کوئی 9 سے 10 آدمی تھے جو اسے اٹھائے سیڑھیاں اترنے لگے۔ شامیر کا خون وہیں اوپر گر گیا تھا، سر سے خون فوارے کی صورت بہتا جا رہا تھا۔ وہ لوگ اسے اٹھائے ہال میں لائے اور ایک دم سے اسے پٹکا۔ ارے دھیان سے، چوٹ نہ ہے میری جان کو، ستارہ بائی کی آواز شامیر کے کانوں میں گونجی تو ایک جھٹکے سے اس نے نیلی سرخ آنکھوں کو کھولا۔ ارے ارے اتنا غصہ مت کرو جان، دیکھو تم نے تو منہ لگایا نہیں، میں خود ہی منہ لگنے چلی آئی۔ وہ اپنی ساڑی کا پلو اٹھاتی پنجوں کے بل شامیر کے قریب بیٹھی تھی۔ اف، میری جان کا اتنا خون بہا دیا۔ انگوٹھا اس کے ماتھے سے بہتے خون پر پھیرتے وہ خباثت سے ہنسی۔ آ آ کیا ہو گیا جناب؟ آپ کی ہی بیوی ہے، ویسے ہے بڑا مست پیس۔ شامیر کی نگاہیں جیسے ہی پیچھے کھڑے اس موٹے سے بدے آدمی پر پڑی جس کی گرفت میں ایزل کے بال تھے، اسے لگا جیسے کسی نے اس کی روح نوچ لی ہو۔ وہ اپنے ہاتھ پیر چلاتا آگے بڑھنے لگا، مگر پاس کھڑے ان ہٹے کٹے آدمیوں نے شامیر کے پاؤں اور ہاتھوں پر اپنے پیر رکھتے اس کی حرکت کو روک دیا۔ ستارہ اسے چھوڑ۔ وہ شربار نگاہوں سے اس کے چہرے کو دیکھ کرب سے بولا تھا۔ ایزل کا دوپٹہ اس کے کندھوں پر جھول رہا تھا، دائیں طرف سے رخسار پھٹ چکا تھا جس سے بہتا خون ایزل کی ٹھوڑی اور شفاف گردن پر ٹپک رہا تھا۔ وہ نیم بے ہوشی کی حالت میں تھی، مگر اسے اس حال میں دیکھ شامیر بیگ کی روح جیسے فنا ہونے کو تھی۔ ایسے کیسے چھوڑ دوں؟ تم اس لڑکی کے ساتھ راتیں گزار رہے تھے نا؟ میرے وجود کو گندا بولا تم نے۔ پہلی بار کوئی مرد ستارہ بھائی کے کمرے سے اس کی تذلیل کر کے نکلا۔ تجھے کیا لگا تھا میں تجھے اتنی آسانی سے چھوڑ دوں گی؟ وہ نفرت سے شامیر کے بالوں کو دبوچے وہ رائی تھی۔ شامیر نے جبڑے بھینچ لیے، سر میں آئی چوٹ کے سبب اسے درد ہو رہا تھا۔ دیکھ، آج تیری اس معشوقہ کے سامنے تیرے ساتھ رات گزاروں گی اور اسے بھی اس قابل نہیں چھوڑوں گی کہ یہ کسی کو اپنا منہ دکھائے۔ ستارہ بائی داڑھی تھی، ایک دم سے ایزل کے پاس جاتی وہ ایزل کے چہرے پر ایک ساتھ جانے کتنے تھپڑ جڑ گئی۔ شامیر نفرت اور غصے سے کھولنے لگا، مگر درد کے سبب اسے بولنے نہیں ہو پا رہا تھا۔ کیا ہوا؟ درد ہو رہا ہے تجھے؟ تو جانتی ہے ان سب میں تیرا کیا قصور ہے؟ تیرا یہ حسن آڑے آ گیا ہے میرے اور میرے پیار کے۔ ایزل نام ہے نا تیرا؟ جانتی ہے جب سے یہ ستمگر تیرا نام لے کر میرے پاس سے میری تذلیل کر کے بھاگا تھا، اسی دن سے میرے تن بدن میں آگ لگی ہوئی ہے، اور اب اس آگ میں تجھے جلاؤں گی۔ ستارہ نفرت بھرے لہجے میں پھنکاری اور ایک دم سے ایزل کے بالوں کو اپنی مٹھی میں جکڑ لیا۔ ایزل کی دل دہلا دینے والی چیخیں شامیر کو بلبلانے لگی۔ وہ حسین مرد خون سے لت پت کسی بپھرے شیر کی طرح خود کو چھڑانے کی کوشش میں ہلکان ہو رہا تھا۔ ایزل کا نازک تڑپتا وجود اس کے دل میں برچیاں چلانے لگا، مگر وہ مجبور تھا کیونکہ اس کے ہاتھ اور پیر ان آدمیوں کی گرفت میں تھے جو ستارہ بائی کے ساتھ آئے تھے۔ ستارہ اسے چھوڑ دو۔ شامیر دھاڑا تھا، مگر درد کے سبب الفاظ ٹھیک سے ادا نہیں ہو پائے تھے۔ ستارہ نے آئی برو اچکائے ایزل کے بالوں کو ایک دم سے چھوڑ دیا۔ وہ سہج سہج کر چلتی چند قدموں کے فاصلے زمین پر اوندے منہ پڑے شامیر کے پاس آئی۔ دیکھ شہزادے، یہ ستارہ تجھے جی جان سے چاہتی ہے، تو نہیں جانتا کہ تجھے پانے کی خاطر میں کتنا تڑپی ہوں۔ میں تجھے معاف کر دوں گی، اپنی تذلیل اس لڑکی کو بھی چھوڑ دوں گی، بس ایک بار تو مجھے اپنا لے۔ وہ اپنے ہاتھوں سے شامیر کے خوبرو چہرے کو چھوتی کسی پاگل کی طرح کہہ رہی تھی۔ شامیر کی بے چین نگاہیں ایزل کے گٹھلی بنے وجود پر اٹکی تھی، شفاف ہاتھ پر انگلیوں کے نشانات واضح تھے۔ شامیر نے جبڑے بھینچ لیے، دونوں ہاتھوں کی مٹھیوں کو مضبوطی سے پیوست کرتے وہ ضبط کی آخری انتہا پر تھا۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ مجھے لڑکیوں کی کمی نہیں جو تجھ جیسیوں کو منہ لگاؤں، اور آج بھی وہی کہوں گا۔ تو اس قابل نہیں کہ شامیر بیگ تجھے چھو کر خود کو گندا کرے۔ وہ مدہوشی میں شامیر کے لبوں کو انگلیوں سے سہلا رہی تھی جب کانوں میں وہی نفرت آمیز پھنکار گونجی۔ ستارہ نے ایک دم سے حیرت سے آنکھیں پھیلائی اس مرد کو دیکھا جس کی نیلی آنکھوں میں سمندروں سا طوفان برپا تھا۔ یہ حسن، اس حسن کی وجہ سے تو مجھے انکار کر رہا ہے؟ وہ جانوروں کی طرح ایزل کو بالوں سے گھسیٹتے شامیر کے روبرو لائی تھی۔ ایزل درد کی شدت سے نیم بے ہوشی کی کیفیت میں چلی گئی، دوپٹے اس کے کندھے سے کہیں پیچھے ہی گر گیا تھا۔ شفاف گردن پر پڑی سلوٹیں اس نیم روشنی میں بھی شامیر کو واضح دکھی تھیں۔
یہ حسن نہیں، یہ نور ہے شامیر بیگ کی آنکھوں کا نور۔ شامیر نے دونوں ہتھیلیاں فرش پر رکھتے اٹھنے کی کوشش کرتے گراہٹ بھرے سرد لہجے میں کہا۔ وہ کھسکتا ایزل کی طرف بڑھا، مگر پیچھے کھڑے ان ہٹے کٹے جیلوں نے اس کی کمر کا لاتوں سے حشر کر دیا۔ وہ آنکھیں میچے ان کی مار سہ رہا تھا، جبکہ ایزل کے حسین لب پھڑپھڑا رہے تھے، حسین آنکھوں میں سے آنسو بہتے جا رہے تھے۔ وہ شامیر کے پاس ہونا چاہتی تھی، مگر بدن میں اٹھتی ٹیسوں کے سبب یہ ممکن نہیں تھا۔ لا دے مجھے، تیری آنکھوں کے نور کو کہیں چہرہ دکھانے کے قابل چھوڑا تو کہنا۔ ستارہ بائی غصے سے کلستی آگے بڑھی اور موٹے سے بندے کے ہاتھ میں موجود سفید شیشی چھین لی۔ شامیر کا دل پہلی بار اس قدر خوفزدہ ہوا تھا۔ اس نے گردن موڑے اپنی طرف بڑھتی ستارہ کو دیکھا۔ لمحوں میں وہ سمجھ گیا کہ وہ شیطان صفت عورت کیا کرنے والی ہے۔ آج کے بعد یہ لڑکی کسی کو چہرہ دکھانے کے قابل نہیں رہے گی۔ ستارہ بائی نفرت سے پھنکاری اور اپنے غلیظ ارادے کو پورا کرنے کے سبب وہ ایزل کے بالوں کو پکڑنے کو جھکی، جب ایک دم سے کسی آندھی طوفان کی طرح شامیر بیگ اس پر جھپٹا۔ ایزل کی دل دہلا دینے والی چیخیں پورے فارم ہاؤس میں گونجنے لگی، جب ایک دم سے اس پر شیر کی طرح جھپٹے شامیر نے ستارہ بائی کے ہاتھ کے نیچے سے اسے پش کیا۔ اس کی شیشی میں موجود تیزاب شامیر کے بازو اور ستارہ بائی کے چہرے پر گرا تھا۔ ستارہ بائی ایک دم سے بلبلانے لگی، حسین چہرہ ایک دم سے مسخ ہوا تھا، جبکہ ایزل کا چہرہ سفید پڑ گیا۔ وہ بکھرے سراپے سے ٹخنوں کے بل گری اس قیامت خیز منظر کو دیکھ رہی تھی۔ بائی کے ساتھ آئے اس کے آدمی حواس باختہ سے اس کے آگے پیچھے ہوئے تھے، جب شامیر نے اپنی آہنی گرفت میں ایزل کے ہاتھ کو لیا اور ایک دم سے بھاگنے لگا۔ ایزل کسی کٹی پتنگ کی طرح اس کے ساتھ کھینچی جا رہی تھی، جو پاگلوں کی طرح فارم ہاؤس سے نکلتا اس گھنے جنگل میں گم ہوا تھا۔ سیاہ بادلوں کے سبب ہر طرف گہرا اندھیرا تھا، جانوروں کی خوفناک آوازیں چاروں طرف سے گونج رہی تھی۔ شامیر کسی آوارہ مسافر کی طرح بس بھاگے جا رہا تھا۔ اس کا سانس بے حد تیز تھا، ماتھے اور سر سے بہتا خون اس کی سفید گردن میں جذب ہوتا جا رہا تھا، مگر اس کو پرواہ تھی تو صرف اپنے ساتھ موجود اس لڑکی کی۔ کیا ہوا؟ ایزل کے رکنے پر وہ گھبراہٹ سے مڑا، اس کے چہرے کو دیکھ پوچھنے لگا۔ وہ بول نہیں پائی، بس آنسو بہتے جا رہے تھے۔ شامیر نے آج سے پہلے اتنی بے بسی کبھی محسوس نہیں کی تھی۔ اس لڑکی کے آنسوؤں سے اسے تکلیف سے بھی زیادہ اذیت دے رہے تھے۔ شامیر نے ایک جھٹکے سے اسے کسی نازک سی گڑیا کی طرح گود میں بھرا اور پھر سے اس اونچے نیچے راستوں میں دوڑنے لگا۔ ایزل اس کے سینے میں سر دیے روئے جا رہی تھی۔ وہ کافی دور چلا آیا تھا، مگر وہ جانتا تھا بھائی کے کتے پیچھے ہی آتے ہوں گے۔ اس کا موبائل بھی گھر چھوٹ گیا تھا۔ ایک دم سے اسے تیز لائٹ اپنے آس پاس محسوس ہوئی، یقیناً وہ لوگ روشنی میں انہیں ڈھونڈ رہے تھے۔ شامیر گہرے سانس بھرتے آگے پیچھے دیکھنے لگا۔ تھوڑی دور ہی ایک غار نما ڈھلوان تھی۔ وہ بجائے اس کی طرف جانے کے اس سے مخالف سمت گیا، جہاں اسے پتھروں کے پیچھے بنا ایک خول سا ملا تھا۔ وہ احتیاط سے ایزل کو وہاں بٹھائے مٹی کھودنے لگا۔ تھوڑی مشقت کے بعد وہ جگہ ان دونوں کے بیٹھنے کے قابل ہو گئی تھی۔ یہاں سے ان کا دکھ پانا کافی ناممکن تھا، کیونکہ وہ ایک طرف سے اس ڈھلوان کی دوسری سمت آ گئے تھے۔ چپ، سب ٹھیک ہو جائے گا، میں ہوں نا پاس۔ اپنی شارپ نگاہوں سے آس پاس کا جائزہ لیتے اس نے ایزل کے چہرے کو ہاتھوں میں بھرتے نرمی سے کہا۔ ایزل مسلسل رو رہی تھی۔ ہاتھ جل گیا، خون۔ ایزل کی نگاہیں جیسے ہی شامیر کے ہاتھ پر پڑی، اسے یکدم سے تیزاب یاد آیا تھا، اور پھر اس کے ماتھے سے بہتا خون دیکھ وہ آنکھیں پھیلائے بڑبڑانے لگی۔ بکھرے سراپے میں وہ کوئی پاگل سی دکھ رہی تھی۔ شامیر نے نرمی سے اس کے چہرے کو ہاتھوں میں، کچھ نہیں ہوا، میں ٹھیک ہوں، سب کچھ ٹھیک ہے۔ شامیر نے تیز ہوتی سانسوں سے، قدموں کی چاپ اب قریب سنائی دے رہی تھی، یقیناً وہ لوگ قریب ہی تھے۔ ہاتھ۔ ایزل اب بھی خوف سے اس کے جلے ہوئے ہاتھ کو دیکھ بڑبڑائی تھی۔ جب شامیر نے اس کی کمر کو تھامے اس کو گود میں بھرا اور ایک ہاتھ اس کے سر کے پیچھے رکھتے وہ اس کے لبوں پر جھکتا اس کی آواز کا گلا گھونٹ گیا۔ یہیں کہیں ہوں گے، ڈھونڈو، کسی بھی حالت میں انہیں ڈھونڈنا ہوگا، ورنہ بائی ہمیں نہیں چھوڑے گی۔ ان میں سے ایک بڑبڑا رہا تھا۔ شامیر کا سانس ایک دم سے رک گیا جب اپنے سر کے اوپر کسی کے قدموں کی دمک محسوس ہوئی۔ ایزل اس کی گردن کو نوچتی اسے خود سے دور کرنا چاہتی تھی، شاید وہ چیخنا چاہتی تھی، مگر شامیر نے اس کے لبوں پر گرفت مضبوط کر دی۔ اس کی سانسوں کی مہک کو خود میں اتارتا وہ ہر بار کی طرح مدہوش ہونے لگا۔ ایزل اس کی گرفت میں مچل رہی تھی، مگر شامیر کا کمر سہلاتا باری ہاتھ ایزل کو پرسکون کرنے لگا۔ شامیر اسے نرمی سے چھو رہا تھا، اسے اپنے لمس میں غافل کرتا وہ اس صورتحال، اس خوفناک سچویشن سے دور کرنا چاہتا تھا، اور شاید وہ اس میں کامیاب بھی ہوا تھا۔
اب ایزل نارمل ہوئی تھی، اب اسے مچلنا چھوڑ دیا تھا۔ شامیر نے نرمی سے اس کے لبوں کو آزاد کرتے اس کی بہتی حسین آنکھوں کو دیکھا۔ ڈونٹ وری، جب تک میں ہوں کوئی تمہیں کچھ نہیں کر سکتا۔ اپنی نیلی نگاہیں اس کی حسین آنکھوں میں گاڑے وہ مضبوط لہجے میں بولا تو ایزل تھوڑی سی ریلیکس ہوئی۔ شامیر کی نگاہیں اس کے لرزتے سرخ ہونٹوں پر اٹکی اور ایک بار پھر سے وہ بے خود ہوتے اس کی سانسوں کو خود میں اتارنے لگا۔ ہم بچ جائیں گے شامیر۔ اپنی منمانی کرنے کے بعد وہ پیچھے ہوا، ایزل کے وجود کے گرد مضبوط حصار باندھے اس کا سر سینے سے لگایا۔ جب وہ مشکل سے روتے ہوئے بولی، ڈونٹ وری، ہمیں کچھ نہیں ہوگا۔ شامیر نے اس کی پیٹھ تھپکتے اسے دلاسا دیا اور لب اس کی شفاف گردن پر رکھے۔ ایزل اس کے وجود پر جی جان سے لرزی تھی۔ ابھی وہ پرسکون ہوتے کہ ایک تیز روشنی نے ان دونوں کے وجود کا احاطہ کیا۔ شامیر اور ایزل ایک دم سے وحشت زدہ ہوئے، ڈر سے ان کے وجود سرد پڑ گئے۔ کون ہے وہاں؟ ایک بھاری مردانہ آواز پر شامیر نے ایزل کے گرد گرفت سخت کر دی۔ سفید روشنی ان دونوں کے وجود پر پڑ رہی تھی۔ شش، ریلیکس۔ کسی کو اپنی طرف بڑھتا دیکھ شامیر نے پینک ہوتی ایزل کے پیٹ کو تپکتے سرگوشی کی۔ باہر نکلو تم لوگ۔ آواز میں برہمی عیاں تھی۔ وہ جو بھی تھا ان سے 2 قدموں کے فاصلے پر رک گیا۔ شامیر نے تھوک نگلتے حلق کو تر کیا اور ایزل کا ہاتھ تھامے وہ کھڑا ہوا۔ اسے خود سے لگائے وہ دیوار کی طرح اسے خود میں چھپا گیا۔ بھاگ کر آئے ہو دونوں؟ شامیر کے سر سے بہتے خون کو دیکھ وہ چلتا ان کے قریب آتے پوچھنے لگا۔ نہیں، ہم اس وقت مصیبت میں ہیں، ہمیں مدد کی ضرورت ہے۔ یہ میری بیوی ہے اور اس کی طبیعت بھی ٹھیک نہیں، آپ پلیز ہمیں سیفلی سڑک تک پہنچا دیں۔ شامیر کو جب اندازہ ہوا کہ وہ بائی کا آدمی نہیں تو اس نے مؤدبانہ لہجے میں گزارش کی۔ ایزل کا وجود بخار سے پھنک رہا تھا اور شاید کچھ ڈر کے سبب وہ بیمار پڑ رہی تھی۔ سڑک تو کافی دور ہے اور جاتے جاتے صبح ہو جائے گی، تم لوگ چلو میرے ساتھ، آج رات میرے پاس رہنا۔ وہ بزرگ عورت ایزل کے وجود کو دیکھ متفکر سی بولی۔ وہ ایزل کے قریب ہوئی تو شامیر نے بلا ارادہ اپنا بازو حائل کرتے ایزل کو خود میں چھپایا۔ وہ عورت اس کی احتیاط پر گہرا مسکرائی۔ میں خوددار نہیں کھاتی تمہاری گھر والی کو، بس بخار کی نوعیت دیکھنا چاہتی ہوں۔ وہ قریب ہوئی تو شامیر کو اندازہ ہوا کہ وہ مرد نہیں عورت ہے۔ وہ شرمندہ سا ہوا، گھیرا ڈھیلا کر دیا۔ اس عورت نے ایزل کی کلائی کو ٹٹولا، پھر اس کے ماتھے اور گردن کو چھوا۔ ڈر گئی ہے بچی، اس لیے بخار زور پکڑ گیا ہے۔ خیر، میری جھونپڑی پاس ہی ہے، چلو میرے ساتھ۔ ایزل بدک کر شامیر کی گردن میں منہ چھپانے لگی۔ شامیر کی شرٹ کو مٹھیوں میں جکڑے وہ خوف سے آنکھیں پھیلائے اس عورت کے ساتھ چلنے سے انکار کرنے لگی۔ نہیں جانا، وہ بمشکل سے روتے ہوئے بولی تھی۔ شامیر نے اس کی کمر کو سہلایا۔ کچھ نہیں ہوگا ایزل، میں ہوں نا ساتھ۔ اپنی نیلی نگاہیں اس کے خوف زدہ آنکھوں میں گاڑے وہ یقین دہانی کروانے لگا۔ ایزل نے لب بینچ لیے، آنکھوں میں خوف تھا مگر وہ شامیر کے سوائے کسی اور پر اعتماد نہیں کر سکتی۔ جب یہ اپنے نازک ہاتھ شامیر کے گرد پھیلائے وہ اپنی طرف سے حصار بناتی اس کے سینے پر سر رکھ گئی۔ اس کی اس چھوٹی سی حرکت نے مقابل کے دل کی دھڑکنیں لمحوں میں منتشر کی۔ وہ ہونٹوں کو دانتوں تلے کچلتا اپنے منہ زور جذبات کو دبانے لگا۔ وہ عورت انہیں لیے تھوڑی ہی دور موجود اپنی جھونپڑی میں گئی۔ ہمارے پیچھے کچھ آدمی لگے ہیں، یقیناً وہ یہاں بھی آئیں گے ہمیں ڈھونڈتے۔ جھونپڑی میں قدم رکھتے ہی شامیر نے اس عورت کی پشت کو دیکھا جو جھونپڑی کے آخری کونے میں کھڑی کچھ ڈھونڈ رہی تھی۔ فکر مت کرو، یہاں کوئی تمہیں ڈھونڈ نہیں پائے گا، اس عورت نے مسکراتے ہوئے کہا اور ایک دم سے کوئی پتھر سا تھامے جسے اس نے دبایا۔ جھونپڑی میں ایک دم زوردار پتھروں کے گرنے کی آواز گونجی۔ شامیر اور ایزل حیرت سے آگے پیچھے دیکھ رہے تھے۔ گھبراؤ نہیں، میں اکیلی عورت تم لوگوں کا کچھ بگاڑ نہیں سکتی، چلو اندر آ جاؤ۔ ان کے چہروں کا خوف بانپ کر وہ گہرا مسکرائی۔ شامیر نے ایزل کی طرف دیکھ سر اس بات میں ہلایا اور اس عورت کے پیچھے ہی غار میں داخل ہوئے۔ وہ بالکل شاک رہ گیا تھا۔ اس چھوٹی سی جھونپڑی کے اندر ایک ایسی غار تھی جو کسی کشادہ کمرے کا سا گمان دے رہی تھی۔ وہ کئی لمحوں تک ساکت سے رہ گئے تھے۔ بچی کو بٹھاؤ بستر پر، تمہاری بھی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں لگتی۔ وہ عورت غار کے دروازے کو بند کرتی اب ایک طرف سے بنے چھوٹے سے پھٹے پر رکھی جڑی بوٹیوں کو ٹٹول رہی تھی۔ شامیر نے ایزل کو بستر پر بٹھایا اور احتیاط سے اس کے پاؤں اٹھاتے بستر پر رکھتے اس نے ایک نظر اپنے جلے ہوئے ہاتھ کو دیکھا جو حد درجہ سرخ ہو چکا تھا، شاید چھالے بن رہے تھے۔ سر میں بھی درد سے ٹیسیں اٹھ رہی تھیں۔ لگتا ہے بگا کر لائے ہو لڑکی کو۔ وہ سر کو دبا رہا تھا جب کانوں میں اس عورت کی بھاری آواز گونجی۔ بیوی ہے میری، بگا کر نہیں لایا، میں اٹھا کر لایا ہوں۔ وہ کاسا جتاتے ہوئے انداز میں اپنی بوری آئی برو کو جھکاتے تیکھی ناک چڑھائے بولا۔ سامنے بیٹھی عورت مسکرائی۔
اٹھا کر لائی ہوئی عورتوں کے پیچھے مرد اتنا خوار نہیں ہوا کرتے، کیا دل لگی کر رہے ہو؟ وہ اب جڑی بوٹیوں کو پیس رہی تھی، ساتھ ساتھ اس خوبرو لڑکے کو نظروں کے حصار میں رکھتی وہ پہلی بار مسکرائی۔ وہ کوئی ایری گہری لڑکی نہیں، شامیر بیگ کی بیوی ہے۔ کسی کی اتنی جرت نہیں ہے کہ وہ میری بیوی کو ہاتھ تک لگائے۔ اتنا جنون اچھا نہیں ہوتا برخودار، تحمل سے کام۔ وہ بچی کہیں ڈر ہی نہ جائے تم سے۔ وہ زمانہ شناس خاتون تھی۔ مقابل کی آنکھوں میں موجود جنون کی بھڑکتی آگ کو دیکھ وہ تنبیہ کرنے لگی۔ بچی سے کسے غرض ہے؟ مجھے بس وہ میرے پاس چاہیے، ہر حال میں، بس اور کچھ نہیں۔ وہ بالکل سپاٹ لہجے میں بولا، گردن ہلکی سی موڑے، ایک نظر اس ساحرہ کے حسین چہرے پر ڈالی جس کے رخسار پر خراشیں اور خون جمع ہوا تھا۔ حسین غزالی آنکھیں رونے کے سبب سوجی ہوئی تھی۔ شامیر نے بے ساختہ اپنے ہاتھ کی پشت سے ایزل کے نرم و ملائم گال کو صاف کیا۔ آنکھوں میں یکدم سے سرخی تیرنے لگی۔ اس کا بس نہیں تھا کہ وہ ابھی ستارہ بائی کی کھال ادھیڑ دیتا۔ اس کی آنکھوں کے سوجے پپوٹوں کو انگلیوں کے پوروں سے چھوتے، وہ بے ساختہ جھکتے، اپنے ہونٹ اس کی آنکھوں پر رکھتے بوسہ دیے پیچھے ہٹا۔ خاصے بے شرم ہو ویسے میاں۔ وہ عورت ہاتھ میں تھامے جڑی بوٹیوں کے چھوٹے سے ڈبے کو پکڑے شامیر کو گھورتے ہوئے بولی تھی، کوئی شک نہیں آپ کی بات میں، مگر آپ کو ایسے دیکھنا نہیں چاہیے تھا، آپ آنکھیں بند کر لیتی۔ وہ ناک سکوڑے گردن کو نفی میں جھٹکتے بدلے ہانسی سے بولا۔ وہ عورت تلملا اٹھی، ارے حیا تم میں نہیں، یہ نہیں کہ پاس میں بزرگ عورت بیٹھی ہے، کوئی شرم لحاظ کر لوں۔ سیدھا چمٹ گئے بیوی کے ساتھ۔ وہ ذرا تیکھے لہجے میں اسے شرم دلانے والے انداز میں بولی اور ڈبے کو تھامے بستر کے قریب آئیں۔ اپنی بیوی کو کس کی ہے؟ آپ کو تو نہیں، پھر آپ کیوں غصہ ہو رہی ہیں؟ وہ نیلی آنکھوں کو چھوٹا کیے وہ اس عورت کو گھورتا ایزل کے نرم و ملائم ہاتھ کو تھامے اپنے ہونٹوں سے لگا گیا۔ لا حول ولا قوت، لگتا ہے شرم ختم ہو گئی ہے تم میں، جو اپنی دادی کی عمر کی عورت سے ایسی واہیات باتیں کر رہے ہو۔ وہ سخت تلملائی۔ آج تک بہت سے بے شرم انسان دیکھے تھے انہوں نے، مگر سامنے بیٹھا شخص لاجواب لگا تھا انہیں اس معاملے میں۔ شرم ختم نہیں ہوئی مجھ میں، کیونکہ شروع دن سے ہی ناپید ہے مجھ میں، اور آپ کو اگر اتنی جلن ہو رہی ہے تو آئیں، آپ کو بھی فور ہیڈ کس کر دیتا ہوں۔ جانتا ہوں کافی خوبصورت ہوں میں، اور زیادہ کچھ نہیں تو آپ کو دادی تو بنا ہی سکتا ہوں۔ وہ کندھے اچکائے نیلی آنکھوں میں بلا کی لاپرواہی سمیٹے بڑے دل سے پیشکش کر رہا تھا۔ توبہ توبہ، یا اللہ، کیا دن دیکھنے پڑ رہے ہیں۔ اگر اس معصوم بچی کا خیال نہ ہوتا تو اسی وقت تم جیسے بے حیا کو دھکے دے کر نکال دیتی یہاں سے۔ وہ کہاں کم تھی، بنا لگی لپٹی کے وہ اسے ٹھیک سے جاڑ پلانے لگی۔ مجھے بھی کوئی شوق نہیں، وہ تو بس مجبوری ہے یہاں رہنا، کیونکہ میری بیوی کی طبیعت ٹھیک نہیں۔ وہ بجائے احسان ماننے کے الٹا احسان جتاتا ماتھے کو انگلی سے دبانے لگا۔ سامنے کھڑی عورت نے سر کو تعصب میں نفی میں ہلایا۔ گھاؤ زیادہ گہرا نہیں ہے، بس 3 سے 4 بار لیپ کرنا پڑے گا، آرام مل جائے گا۔ اپنے جلے ہوئے بازو پر ٹھنڈک محسوس کرتے شامیر نے ایک دم سے جب آنکھیں کھولی تو وہ بوڑھی عورت اس کے بازو پر اپنی بنائی دوا لگا رہی تھی۔ شامیر ماتھے پر بل ڈالے انہیں دیکھے گیا۔ شامیر منہ کے زاویے بناتا اپنے سفید دودھیا بازو پر لگے اس ہرے سے لیپ کو دیکھ رہا تھا۔ یہ ایسڈ سے جلا ہے، ایسے ٹھیک نہیں ہوگا۔ ناک چڑھائے کہتے اس نے ہاتھ پیچھے کھینچا، جس سے بھی جلا ہو تھوڑی دیر میں درد ختم ہو جائے گا۔ شامیر بس انہیں دیکھتا رہ گیا۔ ویسے ایک بات تو بتاؤ، کیا کھاتے ہو؟ وہ بھی اس کے ماتھے اور سر کے زخم پر مرہم لگا رہی تھی۔ مطلب؟ آنکھیں چھوٹی کی اس نے جنجلاہٹ سے پوچھا۔ مطلب یہ کہ اتنی چوٹیں آئی ہیں اور تم بنا رکے تقریر کیے جا رہے ہو۔ کوئی اور ہوتا تو بے ہوش ضرور ہو چکا ہو۔ وہ بات کرتے اس کے خوبرو چہرے کو دیکھ ٹونٹ کرنے لگی۔ آپ سیدھے سے بھی کہہ سکتی ہیں کہ میں کافی ڈیٹ ہوں، شامیر نے انہیں گھورتے ہوئے جتاتے ہوئے کہا، جیسے بتا رہا ہو کہ وہ ان کے کہے بغیر بھی ان کی بات کا مطلب سمجھ گیا تھا۔ کافی سمجھدار ہو۔ وہ پھر سے ذرا سا مسکرائیں۔ اسے میں لگا دوں گا، اب آپ آرام کریں۔ وہ ایزل کے چہرے کی طرف جاتے ان کے ہاتھ کو تھامے آنکھیں چھوٹی کیے بولا، تو وہ گہرا سانس بھرتے ہاتھ پیچھے کھینچ گئیں۔ اگر کچھ چاہیے ہو تو بتا دینا، اور بچی کا خیال رکھنا۔ وہ ہدایت کرتی وہاں سے باہر نکل گئی۔ شامیر نے ایک نظر بند ہوئے غار کے اس دروازے پر ڈالی اور پھر خود کو خاموش نگاہوں سے گھورتی اس دلربا کو دیکھا۔ کیا ہوا؟ وہ شرارت سے مسکراتے ہاتھ ایزل کے دونوں اطراف رکھے اس نے ناک ایزل کی چھوٹی سی ناک سے مس کی۔ ایزل نے لب بینچ لیے۔ وہ جتنا اس شخص کو سمجھنے کی کوشش کرتی وہ اتنا ہی الجھتا جا رہا تھا۔ درد تو نہیں ہو رہا کہیں؟ وہ نظریں اس کے حسین وجود پر گھمائے متفکرانہ لہجے میں پوچھتے ایزل کے بالوں میں انگلیاں چلانے لگا۔ شامیر کی باری انگلیوں کی سرسراہٹ اپنے بالوں میں محسوس کرتے وہ جی جان سے لرزی، حلق ایک دم سے خشک پڑنے لگا۔ ایزل نے اس کے ہاتھ کو تھاما۔ میں ٹھیک ہوں۔
شامیر نے ایک نظر اپنے ہاتھ پر رکھے اس مومی کلائی کو گھورا اور پھر ایزل کی شفاف گردن سے سرکتی نگاہیں اس کے خد و خال میں کی۔ شامیر پلیز۔ ایزل جی جان سے لرزی، مقابل کی آنکھوں کی تپش اس کے وجود کو پسینے سے شرابور کرنے لگی۔ وہ فوراً سے رخ موڑے، گھٹنے پیٹ سے لگائے خود میں سمٹ گئی۔ شامیر کو اس کی حرکت سخت ناگوار لگی۔ ایک نظر نیچے پڑے مرہم پر ڈالے، اس نے جھکتے مرہم انگلی سے اپنے گال پر لگایا، پھر اسی ہاتھ کو ایزل کی نازک کمر کے گرد باندھے اور جھٹکے سے اپنی طرف کھینچ گیا۔ مرہم لگانے دو۔ اس کی آنکھوں میں اترتا خمار ایزل کی ریڑھ کی ہڈی میں سرسراہٹ دوڑا گیا۔ ایزل نے دفاع کے طور پر اپنے نازک ہاتھ مقابل کے کشادہ سینے پر رکھے، جنہیں وہ چومتے پیچھے کر گیا۔ ایزل کی دھڑکنیں ایک دم سے بے ترتیب ہوئیں جب مقابل نے اپنا ہلکی بیئرڈ والا گال اس کے نازک گال سے رگڑا۔ وہ اسے دور کرنا چاہتی تھی مگر ہر بار کی طرح الفاظ جیسے گلے میں پھنس گئے تھے۔ کہیں اور چوٹ تو نہیں آئی؟ وہ اس کے گال پر مرہم اپنے طریقے سے لگاتا خمور لہجے میں پوچھنے لگا۔ ایزل نے مصنوعی غصے سے اسے پیچھے کرتے گھورا۔ وہ اسے اپنا ڈر دکھانا نہیں چاہتی تھی، جب ہی نہ ڈر بننے کی کوشش کی۔ کیوں؟ وہاں بھی گال سے مرہم لگاؤ گی کیا؟ وہ برہمی سے کہتی رخ پھیر گئی۔ نہیں، لبوں سے لگاؤں گا، ویسے بھی یہ بے باکیاں ان ہونٹوں سے ہوں تو روح تک سرشاری اترے گی۔ وہ باری لہجے میں گمبھیر سرگوشی کرتے ایزل کی گردن پر جھکا اپنے ہونٹوں کا لمس چھوڑنے لگا۔ اس کے بے باک جواب پر وہ سرتا پیر سرخ انگارہ ہوئی تھی۔ اس کی بڑھتی قربت سے سانسیں بھاری ہونے لگیں، جبکہ وہ وقت، جگہ، حالات، ہر چیز سے بیگانہ اپنی تشنگی مٹا رہا تھا۔ شامیر! اپنے کندھے سے سرکتے مقابل کے ہونٹوں کے لمس نے اسے تڑپا دیا تھا۔ وہ خوف سے اسے پکارتی ہاتھ پھر سے اس کے کشادہ سینے پر رکھ گئی۔ شامیر نے جن نگاہوں سے اسے دیکھا تھا، ایزل کا وجود لرز کے رہ گیا۔ وہ فوراً سے آنکھیں میچ گئی۔ اس کی حرکت پر شامیر کے ہونٹوں پر جاندار سی مسکراہٹ رقص کرنے لگی۔ ایک نظر ان لرزتی گلابی پنکھڑیوں پر ڈالے، وہ کسی پیاسے مسافر کی طرح جھکا اس کے ہونٹوں سے اپنی تشنگی مٹانے لگا۔ تمہیں کھو دینے کا خوف میرے دل کی دھڑکنوں کو ابھی تک نارمل نہیں ہونے دے رہا ایزل۔ شامیر بیگ، تم تک پہنچتی ہر تکلیف کو شامیر بیگ سے گزر کر تم تک جانا ہوگا۔ تمہارے دل و دماغ، تمہارے اس وجود پر صرف میرا حق ہے، صرف اور صرف شامیر بیگ کا۔ اس کے چہرے پر جا بجا اپنے ہونٹوں کا لمس چھوڑتے اس نے سرد لہجے میں ایزل کے کان میں سرگوشی کی، جیسے وہ اسے باور کروا رہا ہو، اسے جتا رہا ہو کہ وہ کس کی ملکیت ہے۔ ایزل آنکھیں میچے گہرے سانس بھر رہی تھی۔ خود سے بوجھ ہٹتا محسوس کرتے وہ فوراً سے رخ پھیر گئی۔ شامیر نے ایک نظر اپنے بائیں ہاتھ پر ڈالی، زخم سن ہو رہا تھا۔ اسے فوراً سے ایزل کی نازک کمر کے گرد اپنا ہاتھ حائل کرتے اسے اپنی طرف کھینچا، جو آنکھیں پھیلائے اسے گھورنے لگی۔ گھورنا بند کرو، شامیر نے ان حسین آنکھوں کا بوسہ لیتے محبت اور ذرا رعب سے کہا۔ ایزل دانت پیستے فوراً سے بستر پر پڑی چادر کو خود پر لپیٹنے لگی۔ اس کا کوئی فائدہ نہیں جانم، ویسے بھی اب مجھ سے پردے کا گریز ضروری نہیں رہا۔ وہ چادر اس کے ہاتھ سے لیتے ایک بھرپور نگاہ اس دلکش وجود پر ڈالتا معنی خیزی سے بولا۔ ایزل کا چہرہ شرم سے لال پڑ گیا۔ وہ بھی حادثے سے ٹھیک سے سنبھلی تک نہیں تھی اور یہاں یہ شخص اس کی جان کا عذاب بنا بیٹھا تھا۔ شامیر نے چادر اس کے ہاتھ سے لیتے دونوں پر ڈالی اور ایزل کے سر کو کندھے پر رکھتے وہ نرمی سے اس کے بالوں کو سہلانے لگا۔ سو جاؤ، اجازت ہے۔ اس کے کان میں سرگوشی کرتا وہ ماتھے پر اپنا لمس چھوڑتے اسے پھر سے اپنے تنگ حصار میں قید کرتا آنکھیں موند گیا۔ وہ پچھلے آدھے گھنٹے سے شامیر کے ہاتھ کو گھور رہی تھی۔ چند گھنٹے پہلے خود پر گزری قیامت کسی فلم کی طرح اس کی آنکھوں کے سامنے چل رہی تھی۔ اگر شامیر اسے نہ بچاتا تو اس وقت اس کا چہرہ وہ سوچنا بھی نہیں چاہتی تھی، مگر اس خوبرو مرد کا ہر بار اسے بچانا، کسی ڈال کی طرح اس کے سامنے آنا ایزل کے دل و دماغ میں ایک نئی ہلچل برپا کر رہا تھا۔ اگر وہ صرف اسے استعمال کر رہا تھا تو پھر کیوں بچایا اسے؟ کیوں اس پر آئی مصیبت کو خود پر لے لیا؟ وہ سو رہا تھا، سوتے وقت بھی حسین نقوش تنے ہوئے تھے، مگر اس کا سونا ہی ایزل کے لیے غنیمت تھا۔ اپنے پیٹ پر رکھے اس کے ہاتھ کو احتیاط سے خود سے ہٹاتی وہ بنا آہٹ کیے بستر سے اتری۔ ایک نگاہ اس سوئے ہوئے شہزادوں جیسے حسین مرد پر ڈالے اس دروازے سے باہر نکلی۔ سوئی نہیں تم؟ جی نیند نہیں آ رہی، وہ انگلیاں چٹکاتی اس عورت کی پشت کو دیکھ بولی۔ ادھر آؤ میرے پاس۔ وہ کوئی قہوہ بنا رہی تھی لکڑیوں کی آگ پر۔ فوراً سے گردن موڑے اس معصوم گڑیا کو دیکھ کہا۔ ایزل ہولے سے قدم اٹھاتی ان کے پاس گئی اور چھوٹے سے گدے پر ان کے پاس بیٹھی اپنے گھٹنوں کے گرد ہاتھ باندھ گئی۔ لو اسے پی لو، طاقت ملے گی۔ وہ ایزل کے حسین چہرے کو دیکھ بولی تو ایزل ایک نظر ان کے چہرے پر ڈالی اور پھر احتیاط سے قہوہ تھام لیا۔ بہت محبت کرتا ہے تمہارا شوہر،
بالکل پاگل ہے۔ وہ عورت ہنستے ہوئے شامیر کو یاد کرتے بولی تو ایزل جو قہوے کا گھونٹ بھر رہی تھی اسے لگا کہ اس کا منہ کڑوا ہو گیا ہے۔ محبت؟ وہ زیر لب بڑبڑائی، تلخی سی ہنسی تو اس کی آنکھوں میں امڑتی اذیت دیکھ وہ عورت چونکی۔ محبت تو وہ بہت کرتا ہے مگر مجھ سے نہیں، اپنی منگیتر سے۔ ایزل نے قہوے کا پیالہ اپنی ٹانگوں کے درمیان رکھتے لبوں پر مدھم سی مسکراہٹ سجائے سر جھکائے ہی کہا تھا۔ وہ عورت حیرت زدہ سی ہوئی تھی۔ اچھا، اگر اس کی زندگی میں کوئی اور عورت ہے تو اس نے تم سے شادی کیوں کی؟ وہ گہری نگاہوں سے اس حسین لڑکی کو دیکھتے پوچھنے لگی۔ گزرتے وقت کے تلخ لمحات ایزل کی آنکھوں کے سامنے گزرنے لگے۔ میرے حسن کو حاصل کرنے کی طلب میں اس نے شادی کی۔ وہ جھوٹ نہیں بول رہی تھی کیونکہ وہ اپنے اور شامیر کے رشتے کی حقیقت یہی تصور کرتی تھی۔ تو کیا طلب پوری نہیں ہوئی اس کی؟ وہ بڑھتی ایزل کے پاس بیٹھ گئی۔ ایزل کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ وہ نچلے ہونٹ کو دانتوں تلے کچلتی آنسوؤں کو روکنے کی کوشش کرنے لگی۔ شاید ابھی نہیں ہوئی، یا پھر شاید اس کی ضد پوری نہیں ہوئی۔ خیر، جلدی ہی چھوڑ دے گا۔ وہ ہنستے ہوئی آنکھوں میں آئی نمی کو بازو سے رگڑتے اس خاتون کو دیکھتے بولی جو سنجیدگی سے ایزل کے چہرے کو دیکھ رہی تھی۔ میرا نام مریم ہے، پچھلے 10 سالوں سے اس جگہ رہتی ہوں۔ شوہر مر گیا تو اولاد نے اکیلا کر دیا، تب سے ہی یہ جگہ میرا ٹھکانہ ہے۔ میں نے دنیا دیکھی ہے بیٹی، انسان کا چہرہ دیکھ کر اس کی نیت بتا دیتی ہوں۔ وہ لمحے کو رکی۔ ایزل یکٹک ان کے چہرے کو دیکھے گئی۔ وہ اندر لیٹا لڑکا دیوانہ ہے تمہارا، تم شاید مانو گی نہیں، مگر اس کی آنکھوں میں محبت نہیں جنون دیکھا ہے میں نے، اور میں دعویٰ سے کہتی ہوں وہ کبھی نہیں چھوڑے گا تمہیں۔ وہ مضبوط لہجے میں بولی اور ہاتھ ایزل کے کندھے پر رکھا۔ ایزل حیرت سے انہیں دیکھتی رہی اور پھر سرد سانس فضا کے سپرد کرتے وہ رخ پھیر گئی۔ میں نے آج تک اس جیسا تیز دماغ اور بے باک انسان نہیں دیکھا۔ جانتی ہو اس کا ہاتھ جس نوعیت سے جلا ہے اور جس نوعیت سے اس کے سر پر چوٹ آئی ہے، اس کی جگہ کوئی اور مرد ہوتا تو درد کی تاب نہ لاتے ہوئے بے ہوش ہو چکا، مگر یہ… ایزل نگاہیں چرا گئی۔ جانتی تھی وہ سچ ہی کہہ رہی ہیں، مگر یہ لڑکا جانے کتنی دیر سے ہوش و حواس میں بھی رہا اور یہاں آتے ہی مجھ سے اچھا خاصا جھگڑا بھی مول لیا۔ مجھے لگا تھا وہ لڑکھڑائے گا، اگر بے ہوش نہیں ہوا تو کم از کم وہ تکلیف کے سبب جواب نہیں دے پائے گا، مگر میں حیران ہو گئی یہ دیکھ کے کہ وہ نہ صرف جواب دیتا رہا بلکہ مجھے لاجواب بھی کرتا رہا۔ ایزل کو وہ عورت بھی شامیر سے متاثر لگی۔ جانتی ہوں میں، وہ ایسا ہی ہے۔ وہ پہلو بدلتے بولی، مطلب اس کا دل اچاٹ ہو چکا تھا۔ وہ اب مزید شامیر نامہ نہیں سن سکتی تھی۔ بہت طاقتور جڑی بوٹی دی ہے اسے، صبح تک سوئے گا، ایسا مجھے لگتا۔ وہ ایزل کی سرد نگاہوں کو دیکھ ہنسی۔ تمہیں اسی لیے بتا رہی ہوں کیونکہ یہ جان لو کہ وہ لڑکا تمہیں کسی بھی صورت نہیں چھوڑے گا۔ اسے چوٹ میں بھی تمہارا خیال تھا اور وہ تمہارے لیے لڑتا رہا مجھ سے، حالانکہ میں ایک عورت ہوں۔ وہ سر کو نفی میں جھٹکتے شامیر کو یاد کرتے ہنسی۔ وہ ایک برا انسان ہے اماں، شراب پیتا ہے، لڑکیوں کے ساتھ راتیں گزارتا ہے، نماز، قرآن، دین، ان سب سے وہ دور ہے۔ مجھے وہ میری شادی سے اٹھا کر لے آیا۔ میرا باپ مر گیا اس صدمے سے، مجھے حاصل کرنے کے لیے اس نے مجھ سے شادی کر لی۔ آپ کیسے کہہ سکتی ہیں کہ وہ ایک اچھا انسان ہے؟ ایزل کا صبر ٹوٹ گیا۔ وہ ایک دم سے تیز لہجے میں گراتے ہوئے بولی تو اماں ہنسنے لگی۔ دیکھو بیٹا، وہ برا انسان ہے یا اچھا مجھے اس کا علم نہیں، مگر میں اتنا ضرور جانتی ہوں کہ جوڑے آسمان سے بنتے ہیں۔ اگر وہ تمہیں اٹھا کر نہ لاتا تو بھی تم کسی نہ کسی وسیلے سے اس کی زندگی میں داخل ہو جاتی۔ تمہارے باپ مرا تو یہ جان لو ان کی موت کا وقت مقرر تھا۔ وجہ چاہے شامیر ہوگا، مگر جو وقت اللہ نے مقرر کر دیا ہے، انسان تو کیا ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا اس کی مرضی کے بغیر۔ اگر خدا نے اسے تمہارے مقدر میں لکھا ہے تو شاید اسے راہ راست پر لانا چاہ اور تمہیں وسیلہ بنایا گیا ہو کہ تم اسے سدھارو۔ میری باتوں پر غور ضرور کرنا میری بچی۔ اب جاؤ، جا کر سو جاؤ، تمہیں پاس نہ پاتے وہ بے چین ہو جائے گا۔ اسے الجھن میں ڈالے وہ سر کو تھپکتے جگہ سے اٹھ گئی، جبکہ ایزل خالی نظروں سے فرش کو گھورنے لگی۔ تھوڑی دیر رک جاتے تم لوگ۔ صبح کی پہلی کرن جیسے ہی آسمان پر اپنی روشنی بکھیرنے کو نکلی، ویسے ہی شامیر ایزل کو لیے اس عورت سے وہاں سے جانے کی اجازت مانگنے کو کھڑا تھا۔ رک جاتے، مگر اس وقت جانا ضروری ہے۔ نیلی آنکھوں میں سنجیدگی سموئے اس نے بے حد سختی سے کہتے انگلیاں ایزل کی نازک انگلیوں میں الجھائیں۔ وہ کافی دیر سے خاموش تھی اور وجہ شامیر جانتا تھا شاید۔ سر، وہ جیسے ہی وہاں سے باہر نکلے اس کے باڈی گارڈز کا عملہ سانس روک کے باہر کھڑا ملا۔ شامیر نے ایک دم سے ایزل کے ہاتھ سے گرفت ڈھیلی کی اور جھپٹتے ہوئے کسی چیل کی طرح وقاص کے گریبان کو تھام گیا۔ کہاں مر گئے تھے تم؟ جب کہا تھا 1 منٹ کے لیے بھی غائب مت ہونا۔
اس کے چہرے پر مکے جڑتا وہ غراتے ہوئے لہجے میں پوچھنے لگا۔ بے ساختہ ہی ایزل کی چیخ نکلی تھی۔ شامیر پاگلوں کی طرح وقاص کو مار رہا تھا۔ ایزل کا سانس حلق میں ہی دب گیا۔ شامیر کا یہ وحشی روپ اس کے رونگٹے کھڑے کر گیا تھا۔ وقاص کے منہ سے خون بہنے لگا تھا مگر وہ بنا رکے اسے لاتوں مکوں سے پیٹ رہا تھا۔ شامیر چھوڑ اسے! روحان سے رہا نہ گیا تو وقاص کے بچاؤ کو بیچ میں کودا۔ سالے، اب تجھے یاد آئی؟ تب کہاں تھا جب وہ عورت میری بیوی کو مارنا چاہ رہی تھی؟ ہاں، کہاں مر گئے تھے تم سب کے سب؟ وہ وقاص کو چھوڑ اب روحان کو سیدھا ہوا۔ روحان کا چہرہ زرد پڑ گیا تھا جب مقابل کی غصے بری نیلی نگاہیں اپنے وجود پر اٹکی۔ دیکھ، میں تجھ سے ملنے آیا تھا، وہ دیکھ، بھائی کو پکڑ لیا میں نے۔ اس سے پہلے کہ شامیر کا باری ہاتھ اس کے جبڑے کو توڑتا، دبی دبی آواز میں بول ستارہ بائی کی طرف اشارہ کر گیا، جو خون سے لت پت ہتھکڑی میں بندھی گھٹنوں کے بل بیٹھی تھی۔ اس کا چہرہ تیزاب سے بد شکل ہو چکا تھا۔ شامیر قہر برساتی نگاہوں سے بھائی کے وجود کو دیکھ گھورتا آگے بڑھا۔ بچاؤ! بائی اسے اپنی طرف آتا دیکھ خوف سے کانپتے چلائی تھی، جبکہ ایزل تو بس آنسو بھری نگاہوں سے ان سب کو دیکھ رہی تھی۔ مریم اماں کی دی بڑی سی شال کے سبب اس کا نازک لرزتا وجود سب کی نظروں سے بچا ضرور تھا، مگر سب کی نگاہیں بڑی سی چادر میں چھپی لڑکی پر ٹکی تھیں، جس کی وجہ سے شامیر بیگ اس قدر بے قابو ہو رہا تھا۔ میں نے کہا تھا نا تم سے کہ میں تم جیسیوں کو منہ نہیں لگاتا۔ اب شامیر بھی اس کی طرح پنجوں کے بل اس کی طرف جھکا تھا۔ نیلی آنکھوں میں نفرت، غصہ تھا۔ شامیر دیکھو! اس نے لمحوں میں پاس کھڑے گارڈ کے ہاتھ سے لوڈڈ گن چھینے بھائی کے ماتھے کے بیچوں بیچ رکھی۔ شامیر، ڈونٹ ڈو دس! چھوڑو اسے! میجر شاویز اسے نشانے میں لیے غراتے ہوئے بولے تھے۔ ایزل ایک دم سے اتنی زیادہ بندوں کو دیکھ گھبرا گئی۔ مریم اماں بھی جھونپڑی سے باہر آئی تھی۔ ایزل کے کپ کپاتے وجود کو سہارا دیتے وہ خود بھی تشویش سے سارا منظر دیکھنے لگیں۔ اوہ، واٹ اے پلیزنٹ سرپرائز! یار، آئیے، آپ ہی کی کمی تھی۔ ویلکم بوس! وہ ہنستے ہوئے طنز کرنے لگا۔ شاویز کی نظریں اس کے ہاتھ پر تھی جو تیزی سے ٹریگر چڑھا گیا۔ نو شامیر، رک جاؤ! وہ داڑھے تھے مگر اس کی آنکھوں میں خون دیکھ انہیں اتنا اندازہ ضرور ہوا تھا کہ وہ لڑکا رکنے والا نہیں۔ تو روک لیں؟ وہ کندھے لاپرواہی سے اچکاتا ہنستا ہوا آنکھ ونک کر گیا۔ فضا میں ایک دم سے گولی کی آواز گونجی۔ شامیر! روحان دھڑکتے دل سے اس کے کندھے سے ابلتے خون کو دیکھ چلایا، جبکہ شامیر نے جبڑے مضبوطی سے بھینچے۔ ایک ساتھ جانے کتنے ہی فائر ستارہ بھائی پر کیے، جو دم توڑتی ایک طرف ڈلک گئی۔ ڈونٹ موو میجر! جو کرنا تھا تم نے کر دیا۔ اب اگر سر کو کچھ ہوا تو تمہارا سر اڑا دوں گا۔ وقاص جو نیچے گرا ہوا تھا، میجر شاویز کو آگے بڑھتا دیکھ اس نے پھرتی سے اٹھتے گن میجر کی کن پٹی پر رکھی۔ شامیر گن کو بیلٹ میں لگائے، سر نگاہوں سے میجر کو دیکھتا آگے بڑھا اور اماں کی سینے سے لگی روتی ہوئی ایزل کو دور کیا۔ شش! ڈونٹ کرائے! وہ اس کے آنسو انگوٹھوں سے صاف کرتا دھڑکتے دل سے بولا۔ ایزل ایک دم سے خوفزدہ سی ہوتی اس سے دور ہوئی۔ ایزل، واپس آؤ! اسے پیچھے کی طرف قدم اٹھاتا دیکھ شامیر دھاڑا تھا، مگر تب تک میجر شاویز بڑی چلاکی سے وقاص کو مارتے ایزل کو پکڑ چکے تھے۔ میں نے کہا تھا نا شامیر، تمہارے ساتھ ان کی جان کو خطرہ ہے، اور اب میں اسے لے جا رہا ہوں۔ تم نے آج تک اس کیس میں بہت مدد کی ہے، اس لیے تمہیں زندہ چھوڑ رہا ہوں۔ ایزل کے بازو کو پکڑے وہ گن کا رخ ایزل پر کیے بولے۔ شامیر کسی وحشی کی طرح ان پر لپکا، مگر تب تک روحان نے تیزی سے اس کی گردن میں کوئی انجیکشن لگایا تھا۔ شامیر سرخ خون آلود نگاہوں سے مڑا، غصے حیرت سے روحان کو دیکھنے لگا جو اسے سوری کر رہا تھا۔ شامیر ایک دم سے بے ہوش ہوتے اس کی طرف جھول گیا۔ اسے حفاظت سے گھر لے جاؤ، چلو بیٹا۔ ایک نظر شامیر کے بے ہوش ہوتے وجود پر ڈالے میجر ایزل سے مخاطب ہوئے، جو ابھی تک شامیر کو دیکھ رہی تھی۔ ہم تمہیں حفاظت سے اپنے پاس رکھیں گے، ڈونٹ وری، میں آرمی میں ہوں، چلو۔ میجر کے بلانے پر وہ فوراً سے ہوش کی دنیا میں لوٹی، سر کو ہاں میں ہلاتی ان کے پیچھے ہی گاڑی میں بیٹھی۔ جی جناب، تو اگر ابھی تک کی سٹوری آپ کو انٹرسٹنگ لگ رہی ہے اور پسند آ رہی ہے تو ویڈیو کو جلدی سے لائک کر دیں تاکہ ہم آگے سٹوری کی طرف بڑھیں۔ اب کر بھی دیں، ڈونٹ وری، کچھ غلط نہیں ہوگا ویڈیو کو لائک کرنے سے، بس ایک کام ہوگا کہ آپ کو تھوڑا سا پیار مجھ تک، تو جلدی سے ویڈیو کو لائک کریں۔ تو چلتے ہیں سٹوری میں، آگے کیا ہونے والا ہے دیکھتے ہیں۔ مجھے دے دو، یہ لگ جائے گی تمہیں۔ وہ بڑے سے چاقو کو دائیں بائیں بڑی مہارت سے گھما رہی تھی، جبکہ نگاہیں LED پر چلتے مناظر پر تھیں جہاں کوئی مارشل آرٹ کے متعلق فلم چل رہی تھی۔ شامیر تیزی سے آگے بڑھا، اسے چاقو چھیننے لگا، مگر وہ بضد تھی اور غصہ بھی۔ فوراً سے ہاتھ پیچھے کیا۔ مجھے پریکٹس کرنی ہے، چھوڑو اسے ورنہ یہ لگ جائے گا۔ وہ بے چین ہوئی جب شامیر کا ہاتھ اس چاقو کی نوک پر ٹکا۔ نہیں، تم کسی اور چیز سے پریکٹس کر سکتی ہو مگر اس سے نہیں۔
वो सर्द लहजे में बोलता चाकू छीनने लगा जब एजल ने अपने हाथों में चाकू को जकड़ा। शामिर की आंखें हैरत से फैलीं जब उसके हाथ से बहते खून को देखा। शामिर! वो किसी बुरे ख्वाब के जेर असर था। जब रूहान ने इसे दोनों कंधों से थामे हिलाया, वो यकदम से चीखा, फौरन से उठ बैठा। क्या हुआ, तुम ठीक हो? रूहान के चेहरे पर वाजिया परेशानी थी। शामिर गहरे सांस भरते आंखें मीच गया। उसका जहन हर सोच से मफलूज था। अपने बाजू पर कुछ सख्त महसूस हुआ तो उसने नीली निगाहों से अपने हाथ को देखा जहाँ पर पट्टी बंधी हुई थी। एक एक करते सारे मनाजर से धुंध चट गई। एजल कहाँ है? इसे खूनख्वार लहजे में डांटते रूहान की गर्दन को गुद्दी से दबोचा। रूहान की आंखें बाहर कुबली। रूहान को लगा था कि शायद वो इतनी जल्दी इस लड़की को याद न करे, मगर वो गलत साबित हुआ था। वो होश में लौटा, फिर से एजल का पूछने लगा। रूहान की आंखों से पानी बहने लगा, जिस्म ढीला पड़ने लगा, जबकि शामिर सर्द निगाहों से उसे आखिरी सांसें भरता देख रहा था। शामिर, छोड़ो उसे! हमजा जैसे ही कमरे में दाखिल हुआ, सामने का दिल दहला देने वाला मंजर देख वो तड़प उठा था। शामिर की गिरफ्त से रूहान को आज़ाद करवाने की भरपूर कोशिश करता। बिलाखिर वो थोड़ी देर तक कामयाब हो गया था। वो मर जाएगा मीर, बस करो! इसे फिर से रूहान पर हमला करते देख हमजा चिल्लाया था। तो मर जाए, बस मुझे एजल चाहिए। बोल, इसे बताए कि इसके मेजर के साथ मिलकर कहाँ छुपाया है इसने मेरी एजल को। वो कोई मजनू लगा था हमजा को। रूहान ने अपनी गर्दन को सहलाता लंबे लंबे सांस भरते नम निगाहों से इस बिफरे शेर को देखा। मैं नहीं जानता। रूहान ने फौरन से अपनी सफाई दी, जिस पर शामिर को रत्ती बराबर भरोसा नहीं था। मीर मेरी जान, क्या हुआ, तुम ठीक तो हो? तमीना बेगम मुतफक्कर सी इसके कमरे में शोर सुनते आई थी। अब दीवार से लगे रूहान और कमरे की बिखरी हालत ने इन्हें शामिर के मूड का काफ़ी अच्छे से बताया था। जब भी वो होंठों पर प्यारी सी मुस्कुराहट सजाए आगे बढ़ी। मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी, जाएं यहाँ से सब। वो खुद पर जब्त करता चिल्लाया था। तमीना बेगम आगे बढ़ी, मगर हमजा ने उन्हें इशारे से रोक लिया। चारों नचार गमज़दा सी कैफियत में कमरे से निकल आईं। ये साल क्या चल रहा है ये सब? क्या अम्मी, क्या चल रहा है? वह सामान पैक कर रहा था। थोड़ी देर बाद उसकी मुल्तान की फ़्लाइट थी। बिजनेस डील के सिलसिले में वो एक हफ्ते के लिए जाने वाला था जब ज़किया बेगम उसके कमरे में आई। सफ़ीना तुम्हारे साथ तुम्हारे कमरे में क्यों नहीं रहती? 2 हफ्ते हो चुके हैं उसे आए हुए। वो कुंवारी लड़कियों की तरह अलग से कमरा पकड़ कर बैठी है। मैंने कहा था तुमसे कि बेहतर करो अपने ताल्लुकात। वो बरहमी सी बोली। ये साल अपने हाथों की लकीरों को गूंदने लगा। अम्मी, उसकी अपनी ज़िंदगी है, वो जैसे मर्जी रहे, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। और अब आप भी प्लीज़ मुझे परेशान मत करें इस हवाले से। वो उखड़े हुए लहजे में कहता सामान पैक करने लगा। क्यों क्यों फ़र्क नहीं पड़ता तुम्हें? उसका खरा जवाब ज़किया को आग लगा गया था। सुनो लड़के, ये सब चोंचले मुझे नहीं पसंद। शादी तुम्हारी मर्जी से करी है मैंने। इस वक्त शौक चढ़ा हुआ था बहुत, तो अब रहो घर और अपनी बीवी को संभालो। ज़रा जो फिक्र हो, तुम्हारी औलाद पैदा करने वाली है। पूरा पूरा दिन उल्टियाँ करती रहती है बच्ची। हालत देखो, सूकर कांटा हो रही है। और तुम्हें तो देवदास बनने से फुर्सत नहीं। अम्मी, ऐसी कोई बात नहीं, प्लीज़। ये साल इन्हें टॉपिक से हटता देख चुंझलाहट से बोला। क्या अम्मी? अरे सब जानती हूँ, तेरे दिमाग से अभी तक वो फतूरन लड़की नहीं उतरी। मैं जानती हूँ तुझे, माँ हूँ तेरी। अम्मी अम्मी क्या कर रही हैं आप? प्लीज़ मेरा सामान वापस करें। ज़किया उसका बैग उठाए गुस्से से लाल बबूका हुई कमरे से ही निकल गई थी, जबकि ये साल अकताए हुए मूड से उनके पीछे उनकी मिन्नत समाजत करता फिर रहा था। चल रुक अपनी बीवी के पास, आज से तुम इसके पास रहोगे। ये साल ने हैरत से ज़किया और फिर बेड पर सीधे होते बैठती सफ़ीना को देखा। अम्मी, मुझे मुल्तान जाना है ऑफिस के काम से। मैं वापस आऊँगा तो यहीं रह लूँगा, मगर अभी के लिए मुझे बैग दें। वो जानता था गुस्से और झगड़े से काम नहीं बनेगा। जब ही नरम लहजे में कहा, अगर तुम जाओगे तो सफ़ीना भी साथ चलेगी। उठो, सामान बांधो अपना सफ़ीना। वो हुक्मिया लहजे में बोल सफ़ीना को देखने लगी। अम्मी, ये क्या करेगी मेरे साथ? ये साल हैरत ज़दा सा आंखें पिलाए बोला, जबकि सफ़ीना खुद हैरान और परेशान थी। क्यों नहीं जा सकती? अरे बूढ़ी हो गई हूँ मैं, मुझसे नहीं संभाला जाता इसे। पूरा दिन उल्टियाँ कर कर हलकान होती है और मुझे भी करती है। तुम्हारी बीवी है, तुम्हारी औलाद है, संभालो इसे। वो हाथ जोड़ते बोली तो ये साल ने आंखें फैलाई। अम्मी, मुंह बंद रखो तुम। चलो उठो और सामान बांधो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वो सफ़ीना को अच्छे से जाड़ पिलाती कमरे से ही निकल गई। इसी में रख लो अपना ज़रूरी सामान और बाहर आ जाओ, मुझे निकलना है। ये साल ने एक नज़र उसकी जर्द रंगत पर डाले, बैग फर्श से उठाए बेड पर रखते कहा, जबकि सफ़ीना बस सर्द निगाहों से उसकी चौड़ी पुश्त को देखती रह गई। डैड, मीर, तुम बेटा, मेरी जान, यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें होश कब आया? शामिर, जो सबके रोकने के बावजूद भी मीटिंग रूम में जा पहुंचा था,
اسے وہاں دیکھ رضا ایک پل میں زد پڑ، تڑپتی اس کے قریب آئے، وہ اسے کاندھوں سے تھامے کرسی پر بٹھائے اس کے خوبرو چہرے کو ہاتھ سے چھونے لگے۔ میری جان، تم ٹھیک ہو؟ یہاں کیا کر رہے ہو؟ تمہاری طبیعت؟ وہ باپ تھے، پچھلے 7 دنوں سے اس کی حالت دیکھ وہ اندر ہی اندر تڑپ رہے۔ 1 ہفتے سے ڈاکٹرز اسے میڈیسن کے زیر اثر بے ہوش رکھے ہوئے تھے، اور اب زیادہ دیر اسے بے ہوش رکھنا اس کی جان پر خطرہ تھا۔ جبھی کل رات سے اسے کوئی دوا یا انجیکشن نہیں لگایا گیا، اور نتیجہ اس وقت رضا کے سامنے تھا۔ ڈیڈ، میں ٹھیک ہوں۔ آپ جانتے ہیں آپ کا دوست میجر، وہ میری ایزل کو لے گیا۔ ڈیڈ، مجھے وہ چاہیے۔ آپ فون کریں، انہیں بولے کہ شرافت سے میری بیوی کو گھر چھوڑ کر جائیں۔ وہ مجنوں سا بنا آنکھوں میں جنون تڑپ لیے بڑی امید سے رضا کو دیکھ بولا تھا۔ رضا نے لب بینچے، اپنے خوبرو بیٹے کو دیکھا جس کی حسین آنکھوں کے نیچے ہلکے پڑ رہے تھے۔ انہیں وہ شمیر بیگ نہیں، کوئی عاشق لگا تھا۔ آپ سب لوگ جائیں، میٹنگ کل ہوگی۔ رضا نے خود پر گڑی نگاہوں کے تعاقب میں وہاں کھڑے کلائنٹ سے کہا، جو کندھے اچکاتے وہاں سے نکل گئے۔ خود کرسی کھینچتے وہ اس کے قریب بیٹھے۔ ایزل اپنی مرضی سے گئی ہے میر، اس کا سفید ہاتھ تھامے وہ اس کی نیلی آنکھوں میں دیکھتے سنجیدگی سے گویا ہوئے۔ شمیر کی نگاہیں ساکت رہ گئی تھی، وہ بس حیرت و صدمے سے اپنے ڈیڈ کو دیکھتا رہا۔ ہاتھ کی انگلیوں میں لرزش تھی جنہیں وہ چھپانے کی کوشش کرتا ہاتھ کھینچ گیا۔ یہ جھوٹ ہے، دماغ کہہ رہا تھا۔ ہاں، یہ سب سچ ہی تو تھا۔ وہ تو آگے ہی اس سے فرار چاہ رہی تھی، مگر دل، اس دل کا کیا کرتا جس لڑکی محض ایک لڑکی کو سامنے نہ پاتے بے قرار رہتا تھا، اتنا کہ اگر وہ شمیر بیگ کو نہ ملتی تو وہ دنیا کو تباہ کر دینے کا جنون رکھتا تھا۔ یہ سچ ہے اور تم بھی جانتے ہو۔ رضا نے اس کے رنگ بدلتے چہرے کو دیکھا، گالوں پر ابھرتے حسین گڑھے مزید گہرے ہوئے جب اس نے لبوں کو دانت۔ میں کچھ نہیں جانتا ڈیڈ، میں بس اتنا جانتا ہوں کہ وہ ایزل شمیر بیگ ہے، میری بیوی۔ صرف میرا شمیر بیگ کا حق ہے اس پر، اور اس کی مرضی ہو یا پھر نہیں، وہ رہے گی تو میرے ساتھ، وہ بھی تا عمر۔ اس کی آنکھوں میں ابلتا جنون دیکھ رضا بالکل سن رہ گئے تھے۔ وہ جواب دینا چاہتے تھے مگر الفاظ جیسے گڈمڈ ہو گئے تھے۔ شمیر، یہ پاگل پن ہے۔ وہ کرسی کو لات مارتا بپھرے ہوئے شیر کی طرح اٹھا۔ رضا کی آواز پر اس کے بھاری قدم تھمے تھے۔ نہیں ڈیڈ، یہ پاگل پن نہیں، یہ ضد ہے، یہ جنون ہے، اور وہ بھی کسی عام انسان کا نہیں، شمیر رضا بیگ کا جنون۔ ایزل جاوید اختر، وہ تو تب بھی میرے پاس تھی ڈیڈ جب وہ آنا نہیں چاہتی تھی، اور اب تو وہ میری ہے پوری طرح سے، تو پھر بھلا میں اسے کیسے چھوڑ دوں؟ امپاسبل۔ وہ نچلے سرخ ہونٹ کو دانتوں تلے جنون خیزی سے بولا، ہاتھ کی مٹھی کو مضبوطی سے جکڑ گیا۔ رضا دم سادے اس کی باتیں سنتے سناٹوں کی زد میں چلے گئے۔ آپ گھر جائیں، ریسٹ کریں، اب میں تبھی واپس آؤں گا جب ایزل میرے ساتھ ہو۔ وہ انہیں اچانک سے حق کرتا بولا تو رضا نے بے بسی سے آنکھیں موندی۔ تم نے قسم کھائی ہے میرا بڑھاپا خراب کرنے کی، وہ آنسوں کو حلق سے نگلتے بولے تو شمیر کی حسین آنکھوں میں شرارت۔ ڈونٹ وری ڈیڈ، آپ کو بھی پورا موقع دوں گا، بہت جلد آپ بھی اپنے گرینڈ سن یا گرینڈ ڈاٹر کے ساتھ مل کر میری زندگی کو خراب کر سکیں گے۔ وہ ہنستے ہوئے بے باکی سے بولا تو رضا کا چہرہ سرخ پڑا۔ بے شرم انسان۔ انہوں نے دانت پیستے اس کی کمر پر مکہ جڑا تو نہ چاہتے ہوئے بھی وہ مسکرایا۔ لو یو ڈیڈ اینڈ ٹیک کیئر۔ وہ لمحوں میں رضا کی آنکھوں سے اوجل ہوا تھا، اور رضا اب بس اس کی سلامتی کے لیے دعا گو تھے۔ ایزل بیٹا، کیا سوچ رہی ہو؟ وہ کب سے ننگے پاؤں لان میں کھڑی کسی گہری سوچ میں ڈوبی تھی۔ شاویز اسے کب سے نوٹ کر رہے تھے، اب جب رہا نہ گیا تو خود ہی نیچے اس کے پاس چلے آئے۔ ایزل ان کی آواز پر ایک دم سے چونکی۔ جی انکل، کچھ بھی نہیں۔ وہ ایک دم سے نظریں چرا گئی۔ شاویز نے گہری نظروں سے اسے دیکھا، یقیناً وہ کچھ چھپا رہی تھی، مگر انہوں نے کوریدنا مناسب نہیں سمجھا۔ تو باہر کیوں کھڑی ہو؟ ٹھنڈ لگ جائے گی، چلو میرا بچہ، روم میں چلو۔ انہوں نے شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ رکھتے کہا تو ایزل مسکرا بھی نہ سکی۔ وہ 1 ہفتے سے میجر شاویز اور ان کی بیوی کے ساتھ تھی، جو ایزل کا بہت اچھے سے خیال رکھ رہے، مگر جانے کیوں دل اچاٹ سا تھا۔ وہ اداس تو تھی ہی، اب بیزار بھی ہونے لگی تھی۔ جی انکل، گڈ نائٹ۔ وہ واپس سے اپنے روم میں چلی آئی۔ روم کو لاک کرتے وہ بیڈ کو گھورنے لگی اور پھر گہرے سانس بھرتے بیڈ پر لیٹ گئی۔ تمہیں کھو دینے کا خوف میرے دل کی دھڑکنوں کو ابھی تک نارمل نہیں ہونے دے رہا۔ ایزل شمیر بیگ، تم تک پہنچتی ہر تکلیف کو شمیر بیگ سے گزر کر تم تک جانا ہوگا۔ تمہارے دل و دماغ، تمہارے اس وجود پر صرف میرا حق ہے، صرف اور صرف شمیر بیگ کا۔ کانوں میں شمیر بیگ کی وہی سرگوشیاں گونج رہی تھیں جو 1 ہفتے سے اس کا چین سکون غرق کیے ہوئے تھیں۔ وہ آنکھوں کو اور بھی مضبوطی سے بند کرتے لیٹی رہی، مگر دماغ اور دل تو اسی بے مہر پر اٹکا ہوا تھا جو ہوا میں بکھری آکسیجن کی طرح اتنا عرصہ اس کی سانسوں سے بھی قریب تر رہا تھا، اور اب ایسا گم ہوا کہ واپس تک نہ پلٹا۔
وہ لاشعوری طور پر شامیر کے آنے کا انتظار کر رہی تھی، مگر انا آڑے آ رہی تھی۔ کیسے زبان سے اقرار کر لیتی؟ وہ کیوں آئے گا؟ اس کی طلب تو پوری ہو گئی، اب تک تو بھول بھی گیا ہوگا۔ کوئی ایزل بھی تھی۔ دماغ نے پھر سے دلیل دی تو دل بوجھل پڑ گیا۔ وہ حسین غزالی نگاہیں بستر پر ڈالے بس گمسم سی لیٹی رہی۔ کبھی جو باہوں کا گھیرا اسے عذاب لگتا تھا، اب اس کی قربت، اس کا نہ ہونا بھی ایک عذاب سا لگ رہا تھا۔ وہ تھا تو اسے کوئی ڈر نہیں تھا، اس کی باہوں میں چھپی وہ شیرنی بنی رہتی تھی، اور اب ڈر اس قدر حاوی رہتا کہ سکون سے سو پانا بھی محال تھا۔ اللہ پوچھے تمہیں شامیر، اب کبھی شکل نہیں دکھاؤں گی، تم ہو ہی گھٹیا انسان، اتنی جلدی بھول بھی گئے۔ وہ دل ہی دل میں آنسو بہاتی اس بے مہر کو یاد کرتی رہی۔ جی تو میرے پیارے لسنرز، ابھی تک کی سٹوری اگر آپ کو پسند آ رہی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں، اور سٹوری میں کون سا کریکٹر آپ کو مشکوک لگ رہا ہے اپنا فیڈ بیک کمنٹ سیکشن میں ہمارے ساتھ شیئر کریں۔ اور شامیر جو ہے وہ ایزل کو ڈھونڈ سکے گا کہ نہیں؟ کیا یہ دوری ایزل کے دل میں بھی شامیر کے لیے محبت پیدا کر دے گی؟ تو یہ جاننے کے لیے چلتے ہیں سٹوری کی طرف۔ ہلو، مسٹر شاویز حسین اسپیکنگ۔ ہلو، شامیر بیگ ہیئر۔ میجر کافی خوشگوار موڈ میں چائے پی رہے تھے۔ فون کال کی دوسری جانب سے ابھرتی بھاری پراسرار آواز پر ان کا اخبار تھاما ہاتھ بے حس و حرکت ہو گیا۔ تم؟ اخبار چھوٹتا میز کے نیچے جا گرا جب میجر قدرے حیرانگی سے چیختے ہوئے بولے تھے۔ شامیر کی نیلی آنکھوں میں سرخی تیرنے لگی۔ وہ ٹانگ پر ٹانگ جمائے دیوار پر نصب بڑی سی گڑی کی سوئیوں کو گور رہا تھا۔ ارے واہ، پہچان لیا آپ نے تو؟ وہ داد دینے والے انداز میں بولا تو شاویز نے چشمہ اتارا۔ دیکھو شامیر، تم ایک اچھے انسان ہو، اب یہ فضول کی ضد چھوڑ دو۔ تم جانتے ہو ایزل میرے پاس محفوظ ہے، تو پھر اسے یہیں سکون سے رہنے دو۔ میجر اس کی ضد سے کافی اچھے سے واقف تھے، فوراً سے کہا تو مقابل جبڑے بھینچ گیا۔ آپ نے مجھے بہت ہلکے میں لے لیا ہے میجر شاویز، شاید آپ جانتے نہیں کہ شامیر بیگ کیا۔ ڈونٹ وری، بہت جلد معلوم ہو جائے گا، وہ ہنستے ہوئے بولا، جبکہ میجر شاویز کے ماتھے پر بل نمایاں ہوئے۔ تم کبھی بھی ایزل تک نہیں پہنچ سکتے، تو فضول کی بحث اور ضد چھوڑ دو، وہ تنبیہی لہجے میں بولے، جبکہ شامیر نے ان کی بات سنتے آئی برو اچکایا۔ چیلنج مت کریں میجر، شامیر نے ٹوکا۔ کیوں؟ ہو کیا تم؟ کر رہا ہوں چیلنج، تم ساری زندگی بھی لگا دو گے تو ایزل تک نہیں پہنچ سکتے شامیر رضا بیگ، یہ اپنے پیسے کا دونس کسی اور پر جمانا۔ میں بھی دیکھتا ہوں کہ اب کیسے تم ایزل تک پہنچتے ہو۔ شاویز غصے سے جگہ سے کھڑے ہوتے چلائے تھے، جبکہ شامیر ان کی باتوں پر بے اختیار یہ دونس پیسے کی نہیں ہے میجر، یہ ضد ہے، یہ جنون ہے شامیر بیگ کا۔ اب آپ سے اگلی ملاقات آپ کے گھر پر ہوگی، وہ بھی آمنے سامنے، تب تک کے لیے خدا حافظ۔ وہ مسکراتا ہوا گویا ہوا، ساتھ ہی کال کٹ کر دی۔ یہ اسے کیسے پتا کہ میں نے ایزل کو اپنے گھر پر رکھا ہے؟ میجر نے سوالیہ نگاہوں سے موبائل اسکرین کو دیکھتے خود کلامی کی۔ اس کا مطلب وہ یہاں آتا ہوگا۔ گارڈز! وہ حواس باختگی کی کیفیت سے چلائے تھے، انہیں فوری طور پر ایزل کو ساتھ لیے یہ جگہ چھوڑنی تھی۔ گاڑی نکال، چابی روحان کی طرف اچھالتے وہ ذرا سخت لہجے میں بولا، یار مجھے بخش دے، دیکھ کچھ دنوں میں میری شادی ہے، منہ سجا دیا تو نے، مطلب تم نے۔ شامیر کے گھورنے پر روحان نے فوراً سے تصدیق کی، تیری وجہ سے وہ میجر میری ایزل کو مجھ سے چھین کر لے گیا تھا، اور اب تو ہی اسے واپس لانے میں میری مدد کرے گا۔ کیا مطلب؟ روحان نے حیرت سے فک چہرے سے استفسار تو شامیر مسکرایا، مطلب کو چھوڑ، تو بس گاڑی سٹارٹ کر۔ شامیر نے زور سے اس کا گال کھینچتے کہا، اور پھر اپنے بالوں میں ہاتھ چلاتا وہ گاڑی کا ڈور کھولے اندر بیٹھا۔ انکل ہم اتنی ایمرجنسی میں کہاں جا رہے ہیں؟ پلیز کچھ بتائے تو صحیح۔ ایزل کو گھبراہٹ ہو رہی تھی، وہ کب سے میجر شاویز سے پوچھ رہی تھی، جب بس خاموشی سے گاڑی ڈرائیو کر رہے تھے۔ بیٹا شامیر نے فون کیا۔ وہ مرر سے اسے دیکھتے پریشانی سے گویا ہوئے تو ایزل کا دل تیزی سے دھڑکا، ماتھے پر بکھرے بل سمٹے، وہ نچلے ہونٹ کو دانتوں تلے کچلتی میجر کو دیکھنے لگی۔ اس نے چیلنج کیا ہے کہ وہ آج رات تک تمہیں ڈھونڈ لے گا، اور میں ایسا ہرگز نہیں ہونے دوں گا۔ میجر مضبوط لہجے میں بولتے سیل فون نکال کر کسی کو کال کرنے لگے، جبکہ ایزل تو اس ستمگر کے چیلنج کا سنتے ہی اپنی بے قابو دھڑکنوں کو شمار کر رہی تھی۔ اسے تو لگا تھا کہ وہ خوبرو شخص شاید بھول چکا ہے اسے، مگر اب جب اس کے آنے کی خبر سنی تھی تو دل تو جیسے قابو میں ہی نہیں رہا تھا۔ وہ نچلے ہونٹ کو کچلتے انگلیاں چٹکانے لگی۔ اسے یاد تھا وہ منظر جب وہ اپنا ہاتھ آگے بڑھا رہا تھا مگر ایزل نے نہیں تھاما تھا۔ اس منظر کو سوچتے ہی ماتھے پر پسینے کے ننھے قطرے نمودار ہوئے۔ وہ گہرے سانس بھرتی خود کو نارمل کرنے لگی۔ کیا وہ آئے گا؟ ذہن نے سوال کیا جب دل نے لہکتے حامی بھری تھی۔ کیا وہ اتنے وقت میں اس کے پاگل پن سے واقف نہیں ہو پائی تھی؟ کیا اس کا آنا ایزل کی خواہش کے مطابق تھا؟ وہ سخت تذبذب میں گری خود سے الجھی بیٹھی تھی۔ حقیقتاً وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ وہ کیا چاہتی ہے۔ ایزل نے گہرے سانس بھرتے
सर सीट की पुश से टिका दिया। तुम ढूंढोगे कैसे? क्या मेजर के घर या किसी अपार्टमेंट का पता मालूम हुआ है? क्योंकि इन हालात में वो तुम्हारी बीवी को कहीं और तो रखने से रहा। रोहान ने गाड़ी स्याह तारकोल से बनी सड़क पर दौड़ाते सवाल किया। तो इसके घर कौन जा रहा है? वो खिड़की से बाहर देखता लापरवाही से हंसा। तो रोहान चौंक गया। क्या मतलब? तो फिर हम इसे ढूंढेंगे कैसे? रोहान ने सदमे किसी कैफियत में से उसे देखा। वो खुद हमें अपने पास ले जाएगा। उसकी नीली आंखों में अजीब सी चमक थी जिसे रोहान नहीं समझ पाया, मगर वो इतना ज़रूर जानता था कि शामिर बेग से जीतना नामुमकिन ही था। मतलब उसने ज़रूर कुछ सोचा होगा। शामिर ने सेलफोन निकाला। रोहान उसे ही देख रहा। काम कर अपना, यहाँ से लेफ्ट ले। शामिर ने उसे सख्ती से झाड़ा तो वो गला खुनकारता गाड़ी को बाईं तरफ मोड़ गया। शामिर इसे डायरेक्शन बता रहा था और रोहान किसी रोबोट की तरह गाड़ी को दाएं से बाएं मोड़ रहा। बस यहीं रोक दे। एक नज़र आसमान पर फैलती तारीकी पर डाले। शामिर ने चमकती निगाहों से कहा, क्या? यहाँ कहाँ? और तुझे कैसे पता कि मेजर यहाँ है? वो तिरछी निगाहों से शामिर को घूरते पूछने लगा। एक निगाह सुनसान सड़क पर डाल। तुझे ये सब जानने की कोई ज़रूरत नहीं। तू बस पीछे से कुछ ज़रूरी सामान है वो निकाल ले। तेरी भाभी का है। रोहान के गाल को थपकते वो नरमी से कहता गाड़ी से बाहर निकला। रोहान मुंह बनाए गाड़ी से निकला और एक निगाह खुद से 2 कदम आगे चलते इस खूबरू शख्स पर डाले कंधे उचका गया। इसे आए थोड़ी ही देर गुजरी थी। मूड बेहतर करने की गर्ज से वो भी शावर लेते अपने स्याह गुदाज बालों को झाड़ती कमरे में दाखिल हुई। स्याह सूट में उसकी सोने से जगमगाती रंगत बिजलियां गिरा रही थी। वो टावल से बालों को खुश करती जैसे ही रूम के वस्त में पहुंची। बालकनी की तरफ से खुलती खिड़की पर कुछ खटका सा महसूस हुआ, मगर वो अपना वहम गर्दानते टावल को सोफे पर फेंकती दुपट्टा उठाने लगी। जब इस बार वाज़िया दस्तक हुई थी, इज़ल एकदम से खौफ से उछली। गजाली बड़ी बड़ी आंखों को हैरत से फैलाए वो खिड़की को घूरने लगी। पहला ख्याल ही उस सितमगर का आया था, मगर फिर इसे मेजर की कही बात याद आई कि शामिर चाहकर भी इस जगह नहीं पहुंच सकता। वो अब की बार मज़ीद खौफजदा हुई। खिड़की की अब की बार दस्तक आगे से ज़्यादा तेज़ी से जारी थी, जिसके सबब वो बिना आहट किए बेड से कांपते हाथों से दुपट्टा उठाए दरवाजे की तरफ बढ़ी। मेजर शावेज ने इसे आगाह किया था कि वो इस वक्त इसी बहुत बड़े ख़तरे में है, इसलिए वो अपने पास हिफाजत में रख रहे हैं। उन्होंने सख्ती से तायीद भी की थी कि किसी भी किस्म की गड़बड़ महसूस करते ही वो सबसे पहले मेजर को आगाह करेगी। इसलिए वो दबे कदमों से कमरे से निकलने लगी। जैसे ही इसने रुख दरवाजे की सिमत करते लॉक खोलना चाहा, किसी साए ने उसे तेज़ी से झपटा। क्या एज़ल पर झपटने वाला शामिर है या कोई और दुश्मन? क्या मेजर शावेज एज़ल की हिफाजत कर सकेंगे? ये सब जानने के लिए जुड़े रहें हमारे। और आज की एपिसोड आपको कैसी लगी? आप अपना फीडबैक हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। जी तो मेरे प्यारे लिसनर्स, आप सबके प्यार का बहुत बहुत शुक्रिया। जो भी मुझे सुनते हैं, मेरी वीडियो को लाइक करते हैं और कमेंट के ज़रिए अपना प्यार मुझ तक पहुंचाते हैं, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। जितने भी मेरे प्यारे से लिसनर जो है वो कमेंट करके मुझे बताते हैं कि उनको स्टोरी कैसी लगी या वो नेक्स्ट एपिसोड का वेट कर रहे हैं, तो उससे जो है वो मुझे अंदर थोड़ी सी और एनर्जी मिलती है कि मैं नेक्स्ट एपिसोड पे जल्दी से जल्दी काम करूं। और मैं अब कोशिश करूंगी कि जल्द से जल्द आगे की स्टोरी जो है, एपिसोड जो है वो अपलोड हो जाए, ताकि आप लोगों को ज़्यादा इंतज़ार ना करना पड़े। तो इसलिए आप सब के प्यार का बहुत बहुत अगेन मैं आप सबको बोलूँगी बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी सपोर्ट का, आपके प्यार का। आज की इस वीडियो में भी मुझे आप सबके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। शुक्रिया।